اور علی کرم اللہ وجہ جو بڑی عظیم و شان شخصیت ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم و فراست دی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا حدیث مبارک ہے، انا مدینہ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ علی کے جسم سے لوئیں سے نس سے علم و حکمت کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں دریا پھوٹتے تھے، اور اتنے سمجھدار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کئی موقعوں میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی انہوں نے ایسے مشورے دیے جب ان کو کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا تھا اس میں کوئی ترمیم کرنی پڑتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائنل وہ ان کو دیکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو مشورہ دیتے تھے وہ مانتے تھے، اتنے سمجھدار، اور علم ان کے پاس اتنا تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاؤں، اور تفسیر شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع کی، ساری رات گزر گئی با کی ایکسپلینیشن میں، اور آپ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے، یعنی لکھ کے ورقے پڑھی جاؤ، ہوں ایک اونٹ سے کنے ورقے پہ آ سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا علم تھا۔ ان کی بڑی مشہور ان کا قول ہے، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اعلان کیا، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی دعوت کا مکہ مکرمہ میں آغاز کیا، تو بچوں میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا میری ٹانگیں تو کمزور ہیں پر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ایک جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، حضور علیہ السلام کے بڑے محترم چچا تھے، جنہوں نے آپ کی بہت سروسز کی، بہت خدمات کی، یعنی وہ شاہ ابی طالب میں بھی ساتھ تھے۔ یہ شاہ ابی طالب مشہور واقعہ 2-2.5 سال تک مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا مسلمانوں کا، اور اس میں 2.5 سال تک ٹوٹل بائیکاٹ تھا، کوئی لین دین نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی چیزیں نہیں وہاں سے پرچیز کر سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا کہ ٹوٹل ایک گاڑی کے اندر اس کا نام شاہ ابی طالب، تو یہ حضور کے جو محترم چچا جہاں تھے اب جناب ابو طالب، ان کے بیٹے تھے۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام دعوت دینے جاتے تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام، حضرت علی اندر سے لوگوں کو بلا کے لاتے تھے، بچے تھے نا اندر چلے جاتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کراتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے والد، پھر وہ جیسے ان کا پورا نسب بتایا کرتے تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب، پھر اس بندے کا بتاتے تھے، پھر ان دونوں کے باوجدان کو ملا دیتے تھے کہ تھوڑے جناب لوگ آتے تھے کو کچھ نہیں تھوڑے خاندان چیز بندہ پھر آتے نا نسبت مل جاتی ہے، مناسبت ہو جاتی ہے، بندہ بات کو صحیح سنتا ہے۔ تو اس لیے یہ شخصیت اتنی، ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑا اسلام کا کام لیا، بڑا اسلام کا کام لیا۔ اور جب آپ مدینہ سے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ رکیں اور صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ تو ارد گرد 100 بندے تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، 100 بندے۔ جب خیر حضور علیہ السلام چلے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوا، کسی کو نظر ہی نہیں، آپ نے ایسے مٹی پھینکی نا تو سب کے وہ 100 کے 100 بندے جو تھے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، اور آنکھیں بند ہو گندے ہو گیا، اور حضور علیہ السلام وجالنا میں بھیجی تھی صد ومن خلف صد فاخشین وهم لا يبصرون پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس دن ڈر نہیں لگا، 100 بندے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے؟ اس نے کہا وہ تو میری زندگی کی بڑی بیسٹ رات تھی، بڑی سکون سے نیند آئی۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کتنا یقین ہے اپنے نبی کی بات کا۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، علی یہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا جب تک میں مدینے نہیں پہنچ جاتا مجھے موت آنی ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین
کہ آپ کو اللہ اپنے نبی کی بات کا 100 اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ یقین ہو. آپ اگر سنیں دہتا ہوا انگارہ یہاں پہ رکھا گیا, اس نے نہیں جلایا, مان جائیں, یا سورج ادھر سے مشرق سے جائے مغرب سے نکل آیا, مان جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلی اور وہ غلط. اس لیے اپنا یہ مزاج بنائے ہم کہ یہ اپنے نبی کی باتیں جو ہے ہمارا جو ہے نا یقین بن جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار واقعات ہیں, بے شمار مناقب ہیں, بے شمار فضائل ہیں. ہر موقع پہ حضور علیہ السلام کے خیبر کا دروازہ وہ انہوں نے فتح کیا. پتہ نہیں 40 بندے جس کو نہیں اٹھا سکے تھے, علی رضی اللہ اکیلے جا کے اس کو گرا دیا. اور وہ مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ پہلوان تھا, اس کو شکست دی. غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے مقابلے کے لیے, جب انہوں نے کہا جی قریش کی طرف سے بندے ہونے